بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت ذات کی زندگی کے المیوں، دکھوں اور کرب کو بیان کرنے اور رومانوی شاعری سے ملک گیر مقبولیت حاصل کرنے والی پروین شاکر کی برسی منائی گئی۔ وہ ایسی شاعرہ تھیں جن کی ذاتی زندگی بھی تلخیوں اور رنجشوں کے سبب بے رنگ اور یاسیت کا شکار رہی۔ شوہر سے علیحدگی کے بعد ان کی کل کائنات اکلوتا بیٹا مراد تھا۔ نوجوانی میں پروین شاکر نے طلاق کے بعد اپنی زندگی کا مشکل وقت دیکھا، لیکن بیٹے کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے ساتھ شعر و شاعری اور ادبی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئیں اور زندگی کا سفر جاری رکھا۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ زیادہ عرصے اپنے بیٹے کے ساتھ نہ رہ سکیں اور عین جوانی میں ٹریفک حادثہ میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہاں ہم پروین شاکر کے مشہور اشعار اور ان کی زندگی کے حالات مختصراً پیش کر رہے ہیں۔ 26 دسمبر 1994 کو پروین شاکر اسلام آباد میں صبح اپنے گھر سے اپنے دفتر جانے کے لیے روانہ ہوئی تھیں کہ ایک ٹریفک سگنل پر ان کی کار موڑ کاٹتے ہوئے کسی تیز رفتار بس سے ٹکرا گئی۔ شدید زخمی پروین شاکر کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ انہیں اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ پروین شاکر کی ناگہانی موت پر شعر و ادب کی دنیا سوگوار ہو گئی اور ان کے مداح اشک بار نظر آئے۔ اردو زبان کی اس مقبول شاعرہ نے 24 نومبر 1952 کو کراچی میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد سید ثاقب حسین بھی شاعر تھے اور شاکر تخلص کرتے تھے۔ اسی نام کو پروین نے اپنایا اور پروین شاکر مشہور ہوئیں۔ وہ ایک ہونہار طالبہ تھیں۔ زمانہ طالب علمی میں مباحث میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کے مختلف علمی ادبی پروگراموں میں شرکت کرتی رہیں۔ وہ کم عمر تھیں جب شعر گوئی کا آغاز کیا اور جلد ہی ملک بھر میں پہچانی جانے لگیں۔ پروین شاکر نے انگریزی ادب اور لسانیات میں گریجویشن کے بعد انہی مضامین میں جامعہ کراچی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 9 سال تک شعبہ تدریس سے منسلک رہیں۔ پھر 1986 میں کسٹم ڈپارٹمنٹ CBR اسلام آباد میں سیکرٹری دوم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ 1990 میں انہوں نے ٹرینٹی کالج سے مزید تعلیم حاصل کی اور 1991 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری لی۔ 1976 میں پروین شاکر کی شادی ان کے خالہ زاد ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ پروین شاکر ایک بیٹے کی ماں بنی، لیکن ازدواجی زندگی تلخیوں کا شکار رہی اور 1987 میں ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ پروین شاکر کی والدہ کا نام افضل النساء تھا۔ ان کے والد ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ پروین شاکر کا خاندان ہندوستان کے صوبہ بہار کے ایک گاؤں چندی پٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ پروین شاکر اور ان کی بڑی بہن نسرین بانو نے بچپن ایک ساتھ گزارا۔ پروین شاکر ایک ذہین اور خوبصورت خاتون تھیں جنہیں معاشرے کے رویے اور گھٹن کا شکار ہونے کے بعد شادی ختم ہونے سے بھی شدید رنج ہوا۔ ایک حساس طبع اور شاعرہ نے خود کو سمیٹنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ خود کو منوانے کے لیے جدوجہد کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں عورتوں کے جذبات کو بیان کیا گیا ہے۔ پروین شاکر کا پہلا مجموعہ خوشبو شائع ہوا تو اس وقت شاعرہ کی عمر صرف 24 برس تھی۔ اس مجموعہ کو ملک گیر پذیرائی ملی اور پروین شاکر کی شہرت آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ پروین شاکر کی شاعری کی تعریف اس دور کے مشہور شعراء نے کی اور انہیں بہت سراہا۔ پروین شاکر کو 5 بڑے ادبی انعامات و اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ ان کے شعری مجموعے 1980 میں صد برگ، 1990 میں خود کلامی، 1990 میں ہی انکار اور 1994 میں ماہ تمام کے عنوان سے شائع ہوئے۔